وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عاصم بھائی، میرا یہ سوال تھا کہ جی اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک معیار ہے جہاں میں رہتا ہوں کہ ایک انسان جس کا کوئی دشمن نہیں اور جو کسی معاملے پہ اپنی آواز بلند نہیں کرتا، زیادہ کسی سے تعلق نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں یہ بہت صحیح لڑکا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کسی سے بات نہیں. اور اس کے سامنے ایک اور لڑکا ہے، ایک اور بندہ ہے جو کہیں کچھ غلط ہو رہا وہاں پہ آواز اٹھاتا. جب آواز اٹھاتا تو کچھ اس کے دشمن بنتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی میں سمجھ رہا تو اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ اس کے کچھ دشمن نہ ہوں، جیسا کہ میں نے مثال دی؟ جی بتائیں. ہوں. آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے کہ نہیں؟ بالکل بالکل وہی بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انک لعلی خلق عظیم ہے نا، کہ سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ دنیا میں. وہ اچھے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو اپنے فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال اور جذبات کو کتنے یعنی کہ سمجھیں کہ اسکیل میں اللہ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. تو جب ایک تو انسان کی فکر ہوتی ہے جہاں سے اخلاقیات شروع ہوتا ہے، تو جب آپ اپنی فکر کو سبمٹ کرتے ہیں تو وہ عقیدہ بنتا ہے نا، تو عقیدہ بنتا ہے. تو جی یہ آپ کے اخلاق ایک اسٹیج پہ اچھے ہو گئے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئے. پھر آپ کا اگلا اسٹیج جو ہے وہ اعمال کا ہوتا ہے. جب آپ اپنے اعمال کو اپنے فکر سے ہم آہنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوہرنٹ کر دیتے ہیں، سنک کر دیتے ہیں، تو آپ نے ایک دوسرا اسٹیج جو ہے وہ پا لیا ہے، یعنی کہ مل ایمان اور مل اسلام. ٹھیک ہے، یہ دو اسٹیج آ گئے. اب اگلا اسٹیج ہے جو آپ کے اخلاق کو مکمل کرتا ہے، وہ مل احسان کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے جذبات کو بھی خدا کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں. جب خدا کا یہ حکم آتا ہے کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کرتے ہیں، گرچہ وہ آپ کو پسند نہیں آتا. اور جب خدا کا حکم آتا ہے کہ اب تلوار گرا دو تو گرا دیتے ہیں، گرچہ آپ کا من ہوتا کہ ابھی ہم جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ طاقت ہوتا ہے کہ آپ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے دنیاوی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن آپ کو حکم آ جاتا ہے کہ اب نہیں کرنا تو آپ نہیں کرتے. تو جہاں پہ دین کا خدا کا جو حکم آ جاتا ہے، جیسے آ جاتا ہے ویسے آپ کرنے لگتے ہیں، یہی ہوتا ہے اچھے اخلاق کا مطلب. جہاں پہ ظلم کے خلاف بولنا ہے وہاں ڈرنا نہیں ہے، وہاں بولنا چاہیے. یہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہو، بزدلی وہاں نہیں دکھانی. لیکن جہاں پہ امن کی ضرورت ہے، صلح کی ضرورت ہے، وہاں پہ جنگ نہیں کرنا. یہ ہے اچھے اخلاق کا. چونکہ معاشرے میں برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، تو ہر موقع پہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آواز بلند کی جائے گی تو ظاہر سی بات، چاہے گھر ہو، خاندان ہو، نہیں دوست ہو، دیکھیں رشتے رستم دار ہو، بھائی، تو لوگ صرف دشمن بنیں گے. آواز بلند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہے نا کہ ساتھ یہ نہی انل منکر کے اندر آتا ہے کہ نہی انل منکر کیسے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہے کہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو یہ چیز ویری کرتی ہے کہ آپ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا نہی انل منکر کا جو میتھڈ ماں کے لیے ہوگا وہی بیوی کے لیے ہوگا، وہی بچے کے لیے ہوگا، وہی بھائی کے لیے ہوگا، وہی پڑوسی کے لیے ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے. وہی دوستوں کے لیے ہوگا، وہی اجنبی کے لیے ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. ہر ایک کے لیے آواز بلند کرنی. آواز بلند کرنے کا مطلب کہ نہی انل منکر کرنا ہے، لیکن وہ میتھڈ کے اندر تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہی اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ آپ کو نہی انل منکر بھی کرنا ہے، لیکن اس کے کرنے کے جو طریقے جہاں پہ سوٹیبل ہے اس طریقے سے کرنا. جی جی بالکل بالکل. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے بڑے ہیں عمر میں یعنی وہ صحیح ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو بڑے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اگر ہم ان کو بعض دفعہ سمجھا رہے ہوتے، جیسے کہ آپ نے بتایا ماں باپ اور بیوی ساری چیزیں، تو گھر میں ایسے کچھ معاملات ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے لیں، کیسے سمجھائیں چیزوں کو؟ گھر کے اندر جو نہی انل منکر ہے اس میں نرمی بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کتنے بڑے علامہ ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ اپنے گھر کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بالکل. آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے ان کے بچے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے گھر والوں کے لیے اب میں جو ہے اس پہ ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک صوفی صاحب تھے. ٹھیک ہے، ایک بزرگ صاحب تھے، ان کی بڑی چرچے تھے پورے اس میں. ٹھیک ہے، ان کے کرامات یہ وغیرہ وغیرہ سب بڑے چرچے تھے ان کے. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، سب کچھ تھا. تو ایک دن نا وہ کراماتی طور پہ جو ہے وہ ہوا میں اوپر اڑ رہے تھے. تو اور وہ جان بوجھ کے پھر وہ اپنے گھر کی طرف سے گزرے تاکہ میری جو بیوی ہے وہ دیکھے اس کو. تو پھر وہ شام میں آئے تو ان کی بیوی نے کہا تم بڑے جو ہے اللہ والے بنے پھرتے ہو. اللہ والے تو وہ تھے جو آج میں نے دیکھا کہ وہ تو اوپر ہوا میں اڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ارے ارے وہ تو میں ہی تھا. تو اب تو بیوی کو لگا رہے میں نے تو اس کے بڑائی کا اعتراف کر لیا. اچھا تم ہی تھے، اس لیے ٹیڑے ٹیڑے کر کے اڑ رہے تھے.
اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن بڑی رکھتے ہیں اپنے سامنے والے پارٹنر سے، چاہے پھر وہ آپ کوئی بھی مطلب ریلیشن شپ ہو، لیکن پھر جب بات آتی ہے نا دوسرے کی ایکسپیکٹیشن پہ اترنے کی، ہم 100% نہیں اتر پاتے. پھر جب وہ نہیں اترتا ہے ہمیں فیل ہوتا ہے، ہم نہیں اترتے ہیں اسے فیل ہوتا ہے. تو کمپرومائز جو ہے نا وہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو سیکھنا پڑے گا. کمپرومائز کرنا کبھی ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، کمپرومائز آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا. حالانکہ میں چھوٹا میں بڑی بات کر رہا ہوں، آج کوئی اندر سے ہنس رہے ہوں گے یہ بندہ جو ہے ریلیشن شپ کے جو ہے وہ ایڈوائس دے رہا ہے، بٹ میرے دماغ میں آگے بات میں نے رکھ لی. جی جی تو جی گھر کے جو بالکل. معاملات ہیں نا رستم بھائی وہ سب سے نازک ہوتے ہیں اور اس کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور گھر والوں سے آپ نرمی سے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی سختی سے حاصل نہیں کر سکتے، ہمیشہ یاد رکھنے کی حقیقت ضرورت ہے. بالکل بالکل. اور بالکل آپ نے بہت صحیح بتایا. میری بات ہو رہی تھی، میں نے بھی ایسے ہی کچھ بات کی تھی، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ بھی بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اب ہیں امروز ایک انصاری صاحب. ڈسکلیمر اسٹریم چیٹ جی پہ دے دوں. دیکھیں آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ریلیجن پہ بلاسفیمی نہ ہو، جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اب آپ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں نا. اب میں بس لاسٹ ٹائم بول دیا، اب مجھے اگر کوئی دوسرے ریلیجن کی بھی بلاسفیمی کرتا ہو دیکھا میں ٹائم آؤٹ دے دوں گا. میں بھائی تھوڑا سا میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ برائے کرم میرے یہاں جو ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ اسلام کی بلاسفیمی منع ہے، میرے یہاں کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم، بودھزم ہر ایک کی بلاسفیمی میرے چینل پہ منع ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہمارے نیکسٹ ساتھ ہیں امروز بھائی. چلیں امروز بھائی کو میں لے رہا ہوں. جی امروز بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت؟ ہاں سمجھتے بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بخیر. شروع میں جو ویڈیو دکھائے تھے جاوید اختر جی کا، جی جی تو یہ ایتھسٹ لوگ صرف ایک ہی پہلو پہ کیوں سوچتے ہیں کہ دنیا میں اتنی ساری ظلم ہے، زیادتی ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے. یہ لوگ صرف ایک ہی پہلو کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کائنڈنیس کو پھر کیوں نہیں دیکھتے؟ بھوک ہے تو پھر کھانا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بیماری ہے تو اس کا علاج ہے یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ صحیح. اصل میں امروز بھائی اگر وہ اس کو دیکھیں گے تو پھر ان کا جو اپنا تھاٹ پروسیس یا ایجنڈا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا نا. لوگوں کو ایموشن دیکھیں، یہ پیورلی جو ہے نا ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے کہ لوگوں کو آپ ایک لوگوں کے اندر ایک ایمپیتھی جگا کر کے خدا کے خلاف ایک وجود. اب وہاں دیکھیں جتنے بھی آڈینس میں تھے نا سب کہہ رہے ہیں بہت بہت برا لگ رہا ہے یار، بچہ مارا جا رہا ہے، بھوک مری ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، بہت برا محسوس ہو رہا ہے. واقعتاً اگر کوئی ایک پاورفل ہوتا ہے تو مجھے بھی یہ برا محسوس ہو رہا ہے، اس کو برا محسوس نہیں ہوتا. تو یہ خالصتاً ایک ایموشنل ٹچ دے کر کے لوگوں کو خدا کے خلاف جو ہے وہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. آپ سوچ لیں کہ جو چیز ایموشنل بیسڈ ہے اس کو یہ لوگ جو ہے ریشنل قرار دیتے ہیں. ان کو تو ریشنل اور ایتھسم کا تو خود فرق پتہ نہیں ہے کہ دونوں میں انتر کیا ہے. جی جی صحیح صحیح. لیکن خود کو ریشنل بھی بولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ وہی ایتھسٹ بھی ہوتا ہے. جو ریشنلزم ہے وہ ایتھزم کا لائٹر ورژن ہے. لائٹر ورژن، لائٹر ہو گیا. اصل میں امروز بھائی اصل میں دقت یہ ہے نا کہ ہمارے سوسائٹی میں ایتھزم جو ورڈ ہے وہ آج بھی ٹیبو سمجھا جاتا ہے، وہ آج بھی ایک نیگیٹو ورڈ سمجھا جاتا ہے. تو وہ اس کے نیگیٹیوٹی کو تھوڑا کم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ایتھزم کچھ نہیں، وہ ریشنلزم ہی ہے. اب ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریشنلسٹ بننا چاہتا ہے، ہر کوئی ریشنلزم کا ایک جو ہے چکا چوند ہے کہ ریشنلزم بہت اچھی چیز ہے. تو اب ایتھزم کو ہم ریشنلزم قرار دے دیں تو ایتھزم بھی اچھی چیز بن جائے گی. جی بات صحیح. بالکل. بس میں تو خیر یہی کہوں گا کہ بھائی اگر دنیا میں ظلم نہ ہو تو کائنڈنس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل دنیا میں بیماری نہ ہو تو علاج کا کوئی مطلب نہیں ہے. جی دنیا میں بھوک نہ ہو تو پھر اس کی محنت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. صحیح. اس لیے ان کو بھی دونوں پہلو کو سامنے میں رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اگر پازیٹیو ہے تو نیگیٹو تو ہونا ہی ہے، نیگیٹو ہے تو پازیٹیو ہونا ہی ہے. اور یہ دونوں پہلو کو نہ سوچ کر کے سیدھے کریٹر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بلیم کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر کر کچھ نہیں کر رہا. بھیا وہ سب کچھ دے چکا ہے. آج فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ دیکھیے کتنا ظلم ہے. آج اسی فلسطین کے لیے پوری دنیا میں کائنڈنس کی بار آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیز بھی دیکھنا ہوگا. دھیرے دھیرے ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ صرف ایک ہی پہلو کو لیتے ہیں اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڈ ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہے، ویسا کیوں نہیں کرتا ہے، کیوں مار دیا، کیوں ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ویسا کر دیا. بھائی اچھوں کے لیے بھی انعام ہے، بروں کے لیے بھی انعام ہے. دونوں کے لیے انعام ملنا ہے. دونوں بروں کے لیے سزا ہے، اچھوں کے لیے انعام اور بروں کے لیے سزا.
بدلا دونوں کے لیے. جو دونوں کے لیے, سوری وہ تھوڑا الٹا ہو گیا, بدلا دونوں کے لیے, اچھوں کے لیے بھی اور بروں کے لیے بھی ہے. یہ ساری چیزیں وہ سوچتے نہیں ہے. بس ایک ہی چیز, جتنا بھی ایتھسٹ وغیرہ آپ لوگ کے اسٹریم میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں یا اور دیگر اسٹریم میں جاتے ہیں, ان لوگوں کا ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اگر کریٹر ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے بھیا, اگر نہیں ہے. امروز بھائی اگر اس کو دیکھیں نا تو یہ ان کے خلاف بلکہ دلیل ہے. بلکہ اگر وہ اس چیز کو اپنی دلیل بناتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں تو گویا کہ یہ ساری جو سفرنگ ہے جس کو تم ایول کر رہے ہو, اس کا کوئی مقصد معنی نہیں ہے. تو پھر ہر انسان کو اس ایولنس سے بچنے کے لیے تو وہ کچھ بھی کوئی بھی راستہ اختیار کرنا چاہیے نا. پھر وہ بھی ایک ساتھ دیکھتا ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں, جو لوگ کرمنل ہیں, جو لوگ لوگوں کو لقمے کو چھینتے ہیں, وہی لوگ تو عیاشی میں رہتے ہیں, وہی لوگ تو اچھی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے یہاں ان سارے جس کو آپ سفرنگ کہتے ہیں اس کا کوئی مقصد اور معنی نہیں ہے, جس کو آپ جو ہے ایول کہتے ہیں اس کا اگر کوئی جگہ نہیں ہے, تو پھر ہر کسی کو جو ہے کرپٹ ہو کر کے ایک اچھی میٹریلسٹک لائف کی طرف جانا چاہیے. پھر آپ کی سوسائٹی میں ہم جو ہے اس بات کی کیوں جو ہے وہ یہ کریں, ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی انسان اچھائی کے لیے جو ہے اپنی قربانی دے گا. کیوں دے گا؟ کیوں جو ہے پھر غریبوں کی مدد کی جائے گی؟ کیوں جو ہے پھر اپنے پیٹ کو کاٹ کے اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے گا؟ مر رہا پڑوسی بھوکا, بھائی مجھے مزہ آنا چاہیے بس. تو آپ کے یہاں اگر آپ اپنے ایتھسٹک ویو سے دیکھیں گے تو یہ سب چیزیں پھر لایانی ہے, پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سفرنگ جو ہے وہ جو سفر کر رہا ہے کرے, مجھے مزے کرنے. پھر اس طرف آپ آ جائیں گے جو کہ سوسائٹی کو اور زیادہ پرابلمٹک اور کیوس کی طرف لے جائے گی. جی بالکل بالکل. حالانکہ جاوید صاحب اس میں اردو کے بڑے شاعر میں سے بھی گنے جاتے ہیں آج کے ڈیٹ میں, جبکہ اردو والے لوگ تو بھائی کریٹر کے معاملے میں بہت ہی یہ ہوتے ہیں. اردو والے لوگ کریٹر کے معاملے میں جتنے بھی شاعر وغیرہ گزرے ہیں, دیکھیں ان لوگوں کو سارا چیز. لیکن جاوید صاحب پتہ نہیں گاڈ ڈیلوژن کا بھی نام لیا تھا. جی وہ اصل میں جاوید صاحب کی جو اپ برنگنگ ہے نا, وہ ایک ایسے ہی آلموسٹ ملحد گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. تو ان کو وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے اذان نہیں دی گئی تھی کان میں جب میں پیدا ہوا تھا, تو مجھے کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھ کے سنائی گئی تھی. تو ان کی اپ برنگنگ ہی اسی ماحول میں ہوئی ہے. وہ کبھی مسلمان نہیں تھے, اور کبھی بھی اپنے شعور کے اندر وہ کبھی مسلمان نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے مسلم تھے پھر بعد میں وہ جو ہے وہ ایتھسٹ بن گئے. وہ جب سے انہوں نے شعور سنبھالا ہے تب سے وہ ایتھسٹ ہی ہیں. جی بالکل. بہت 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 شکریہ سر, بہت بہت اچھا جواب دیا. شکریہ. بہت شکریہ. چلیں اب نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں, محمد ابراہیم صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت